إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے. اس سے پہلے 1447 ہجری مکمل ہوا اور اب یہ نیا ایک اسلامی سال کا آغاز ہے. اسی مناسبت سے آج چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اسلامی سال کا آغاز ہمیں ایک عظیم واقعہ یاد دلاتا ہے اور ہمارے لیے اس میں بڑی نصیحتیں اور بڑے اسباق ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے، کہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے اور یہ آغاز کس نے کیا اور کیوں کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 3 یا 4 سال تھا جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان کی طرف سے گورنر تھے. وہاں سے انہوں نے خط لکھا کہ امیر المؤمنین، آپ کی طرف سے ہمارے پاس جو خط آتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ خط کتنے دن پرانا ہے، کتنے دن پہلے آپ نے لکھ بھیجا ہے.
لہذا اگر آپ کوئی تاریخ اس کے اوپر لکھیں تاکہ ہمیں اس خط کا نیا یا پرانا ہونا معلوم ہو سکے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت موجود صحابہ کرام کو بٹھایا، جمع کیا اور ان سے مشاورت کی کہ ہمیں ایک تاریخ، ایک کیلنڈر، ایک جنتری کی ضرورت ہے، آپ مشورہ دیں ہم کیا کریں۔ بعض نے کہا کہ فارس، ایران والے، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کا ایک حاکم جب مر جاتا ہے یا معزول ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا حاکم آتا ہے تو وہ اس حاکم کے حکومت سنبھالنے کے دن سے اپنی تاریخ کا آغاز رکھتے ہیں اور اسی کو وہ شمار کرتے ہیں۔ کہا یہ مناسب بات نہیں ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ کسی نے کہا کہ جو روم کے لوگ ہیں، نصرانی، ان کے ہاں میلادی تاریخ مشہور ہے، جن کے خیال کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اس تاریخ کا آغاز ہے، جس کو آج ہم عیسوی تاریخ کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو جاری کر دیں، فرمائے نہیں، ایک طرف صلیب کے پجاری، دوسرے طرف آگ کے پجاری، اور ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ہم ان کی ثقافت، ان کے طریقے، ان کی تاریخ کی پیروی نہیں کر سکتے۔ پھر کہا گیا کہ پھر تو ہمیں اپنی تاریخ رکھنی چاہیے۔ تو کہا بالکل، ہم ایک مستقل دین رکھنے والے، ایک مستقل قوم ہیں، ہمیں کسی کی پیروی کی ضرورت نہیں، اور ہمارا دین اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ ہم اس کے ہوتے ہوئے کسی اور دین والوں کی پیروی کریں۔ تو کہا گیا کہ چلے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہم اپنی تاریخ کا آغاز کر لیں۔ کہا نہیں، کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے ہم اپنی تاریخ کا آغاز کر لیں۔ کہا اس میں بھی کوئی وزن نہیں ہے اس بات میں۔ پھر کسی نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ عمر رضی اللہ عنہ کو ایک بات سمجھ آئی۔ انہوں نے کہا ایک دور تھا کہ کفر کا غلبہ تھا، مسلمان کمزور تھے، اسلام بھی تھا، مسلمان بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، لیکن اسلام یہ مغلوب تھا، کمزور تھا، مسلمان دبے ہوئے تھے۔ اور ایک واقعہ ایسے ہوا کہ اس نے حالات کو بدلا۔ مسلمان کا کمزور ہونا، مسلمان کا مغلوب ہونا، یہ بدل کر مسلمان ایک ابھرتی قوم اور ایک غالب آنے والی ملت بن گئی۔ اور اس کے بعد یہ سر چھپا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سر اٹھا کر جینے کا موقع دیا۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ ہجرت کا واقعہ تھا۔ جس وقت مکہ کے مشرکین نے یہ پوری منصوبہ بندی کر لی تھی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب کافر یہ منصوبے بنا رہے تھے، یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لے، آپ کو قتل کر لے، آپ کو جلا وطن کر دے، ان کی اپنی پلاننگ تھی، اپنے منصوبے تھے، لیکن اللہ کا اپنا منصوبہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کا منصوبہ ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کے تحت اپنے نبی کو غلبہ دلانے کے لیے مدینہ سے آئے ہوئے اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ حج کے دنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملوایا۔ ابھی حج سے وہ فارغ ہوئے تو پھر ان کے ساتھ طے ہوا کہ آپس میں مشورہ کریں گے، معاہدہ کریں گے۔ بیعت عقبہ جو ذوالحج کے مہینے کے بعد محرم کے مہینے میں یہ بیعت منعقد ہوئی اور یہ معاہدہ طے پایا۔ نبی علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری طرف تشریف لائیں، مدینہ آئیں،
مدینہ میں ہم آپ کا دفاع کریں گے، اپنے بچوں اور عورتوں سے زیادہ آپ کو تحفظ فراہم کریں گے، آپ تک پہنچنے والا ہماری لاشوں پر گزرتا ہوا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے زندہ ہوتے ہوئے آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور آپ جو کہیں گے ہم وہ مانیں گے، کسی بات میں آپ کے کہنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ بیعت عقبہ اس ہجرت کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا ربیع الاول کے مہینے میں، اور بڑا دشوار سفر، کفار نے آپ کے پکڑنے کے اوپر یا آپ کے سر لانے کے اوپر انعامات مقرر کیے، بڑے بڑے انعامات، اور لوگ آپ کو پکڑنے کے، آپ کو گرفتار کرنے یا آپ کو قتل کر کے سر لے جانے کی کوشش میں لگے رہے کہ ہمیں یہ انعام مل جائے، لیکن ان کے منصوبے ان کے بنائے ہوئے تھے، جو رب الرحمن نے عرش پر منصوبے بنائے تھے وہی غالب ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس کی مدد کی ہے۔ کب مدد کی ہے؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے ان کو نکالا، مکہ سے ان کو نکلنے پر مجبور کیا، جو آپ کا محبوب ترین شہر تھا، جس میں آپ پلے بڑے تھے، آپ نے آنکھ کھولی تھی، آپ نے اس کے آب و ہوا سے ایک انسیت حاصل کر لی تھی، اس مکہ سے آپ کو نکلنا پڑا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے کہ انسان اپنی سرزمین کی قربانی دے، لیکن یہ قربانی اللہ کے دین کے لیے دینی پڑتی ہے۔ یہ دین غالب آتا ہے قربانیوں کے بعد، انسان کو عزتیں ملتی ہے اللہ کے لیے قربان ہونے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی مدد کی، جب ان کو کافروں نے نکالا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دونوں میں سے یہ دوسرے تھے جب یہ غار میں تھے، غار ثور میں کفار سے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہونے کے لیے 3 دن 3 رات اس غار ثور میں رہیں، اور ساتھ ایک ساتھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، کسی اور کی صحابیت پر اگر کوئی اعتراض ہو بھی تو ابو بکر صدیق کی صحابیت پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اگر کوئی اعتراض کرتا تو قرآن کا منکر ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا اذ قال لصاحبہ، جب اس نبی نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صحابی سے کہا۔ وہ صحابی وہ کون تھے؟ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اس سفر میں اپنا مال بھی لگایا، اپنے گھر والوں کو بھی لگایا، اپنی جان کو بھی لگایا، اور ہر طرح کے خطرات کو مول لیتے ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں ساتھ رہے۔ فرمایا اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اپنے ساتھی سے کہنے لگے کہ کوئی غم نہ کرنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین ساتھ دیا۔ یہ سفر انتہائی کھٹن تھا، دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہوئے، پہاڑی پتریلے زمینوں سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے کہ کہیں ان کی نظریں نہ پڑے، کسی کو پتہ نہ چلے، ایسے غیر معروف راستوں سے گزرتے ہوئے آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ ابھی داخل ہونے سے پہلے بنو عمرو بن عوف کی بستی میں پڑاؤ ڈالا، وہاں پر جتنے دن رہے، بعض روایت میں 3 دن کا تذکرہ ہے، بعض میں 14 دن کا تذکرہ ہے، لیکن جتنے دن بھی آپ رہیں، آپ نے نماز کے لیے ایک جگہ بنائی جس کو بعد میں مسجد قباء کا نام دیا گیا، اور اس مسجد کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ کے اوپر رکھی گئی ہے، اس میں آپ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اگرچہ ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں سے آگے بڑھنا، بنو النجار قبیلے کی بستی میں آ کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر پڑاؤ ڈالنا اور وہیں پر مسجد نبی کی بنیاد رکھنا، اس سے مراد وہ مسجد نبوی ہے۔ دونوں مسجد نبوی ہو یا مسجد قباء ہو، یہ ہجرت کا آغاز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو کیا کہا؟ من اول یوم اسس بنیانہ علی التقوی من اول یوم، اول یوم پہلا دن۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھ آئے کہ قرآن نے اس کو پہلا دن کہا، ہماری ہجرت کا بھی، ہماری تاریخ کا بھی یہ پہلا دن ہونا چاہیے۔ جو ہجرت کا واقعہ ہے یہ اسلامی تاریخ کا پہلا دن ہونا چاہیے، اور یہیں سے تاریخ کا آغاز کریں گے۔ پھر تاریخ کا آغاز کیا اور مشاورت یہ ہوئی کہ محرم کا مہینہ، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کی تیاری شروع کر دی تھی، اسی مہینے میں آپ نے بیعت کر لی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ، اور اسی مہینے میں آپ سفر کے لیے مکمل طور پر تیار ہوئے تھے، اور یہ حرمت کا مہینہ بھی ہے، لہذا اسلامی سال کا آغاز اس مہینے سے ہو۔ تو اس بات پر اتفاق ہوا۔ یہاں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس دن سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی، عروج شروع ہوا، اسلام پھیلا، مسلمان غالب ہوئے، دنیا کے مختلف خطے اسلامی ریاست میں داخل ہو گئے، اور پھر جس بستی سے آپ کو نکالا گیا تھا وہاں پر بھی آپ فاتح بن کر داخل ہوئے۔ صرف 10 سال کا عرصہ لگا، 10 سال کا عرصہ۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہجرت کا واقعہ۔ آج ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان اگر ترقی چاہتا ہے، وہ اپنے دین بچانے کے لیے اپنی زمین کی بھی قربانی دے، اپنے مال کی بھی قربانی دے، اپنے جان کو بھی داؤ پر لگائے، لیکن اسلام کو نقصان نہ پہنچے، دین اور ایمان کو محفوظ رکھے۔ جہاں دین کی حفاظت نہ ہو وہاں مال بڑا وافر ہو، وہاں سہولتیں ہر قسم کی موجود ہو، لیکن جہاں دین کا نقصان ہو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہجرت جس طرح زمین کو چھوڑنے کا نام ہے، اسی طرح ہجرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر اصل میں وہ ہے جو اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، معصیت اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ آج ہجرت کا یہ واقعہ میں سبق یاد دلاتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر ترقی پاؤ گے، گناہوں کو چھوڑ کر عزت پاؤ گے، اور دنیا میں تمہارا نام روشن ہوگا جب اسلام کے لیے قربانیاں دو گے۔ آج ہم اپنے مفادات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کے ارکان کو مانتے ہیں، لیکن اپنے مفادات کو قربان کر کے اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آج رشوت خوری، جھوٹ، خیانت، ظلم، کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ ہماری عدالتوں میں جج، وکیل، پولیس اسٹیشنوں میں پولیس، مختلف اداروں کے لوگ، عوامی جو ڈیلنگ کے ادارے ہیں، KMC ہے، بلدیاتی نظام ہے، ان تمام معاملات میں دیکھا جائے، ہسپتالوں میں دیکھا جائے، پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسپتالوں میں سب کچھ ہیں، اور چلانے والے مسلمان، لیکن یہی مسلمان سب سے بڑے ظالم، سب سے بڑے کرپٹ، سب سے بڑے مجرم بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہ کرے ان اداروں میں جانے کے لیے، جائے تو وہاں پر سارے اوپر سے نیچے تک سب متفق ہیں اس کو لوٹنے کے لیے، بڑے حاکم سے لے کر نیچے کے سپاہی تک سب کے سب اس بات پر تلے ہوئے کہ ہم نے اس کی کھال کیسے اتارنی ہے۔ یہ ہمارے ہاتھیں چڑھ گیا، اب اس کو ہم سبق سکھائیں گے کہ ہمارے پاس انصاف کے طلب کے لیے، انصاف کی تلاش کے لیے آنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ مظلوم بیمار ہوا، بیچارہ اسپتال چلا گیا، ہسپتال کا مالک، ڈاکٹرز، سٹاف اور فارمیسی والا، لیب والا، میڈیسن کمپنیوں والے سب کے سب متفق ہے اس بیچارے جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، بیمار ہے، اب یہ ہمارا محتاج ہوا، اس کا خون کیسے نہ چھوڑنا ہے، اس کا پسینہ کیسے نہ چھوڑنا ہے، اور اس کی جان کیسے لینی ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے ملک میں ہو رہا ہے۔
یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے مفاد کے چکر میں نظام بکتا ہے، قانون بکتا ہے، عدل اور انصاف کا خون ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے مفادات ہیں، اپنے مفاد کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، تو عزت کہاں سے ملے گی؟ غلامی سے نجات کہاں ملے گی؟ آج ہمارا بجٹ کسی اور کا محتاج، ہمارے اوپر ٹیکسز کسی اور کے کہنے پہ لگائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں ریٹ مختلف چیزوں کے، بجلی، گیس اور دیگر جو یوٹیلیٹیز کے ریٹس لگائے جاتے ہیں، آئی ایم ایف کے کہنے پر لگائے جاتے ہیں، جو مسلمانوں کا دشمن ادارہ ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم غلامی کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس غلامی سے نکلنے کے لیے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا، ایمان کو بچانا، اپنے مفادات کی قربانیاں دینا، یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ کہیں ترقی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد اس ہجرت کے واقعے سے اور اس اسلامی کیلنڈر کے مقرر کرنے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک مستقل دین ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت دور کی سوچتے تھے۔ یہ بات بڑی آسان تھی کہ ایک میلادی تاریخ چل رہی تھی، عیسوی تاریخ، اسی کے مطابق چل جاتے، لیکن کہا نہیں، آج مسلمان استعماری قوتوں کے، برطانیہ کے حکومتوں کے ماتحت رہنے کی وجہ سے عرب ممالک وہ فرانس کے غلامی میں زندگی گزارنے کے بعد، اور بر صغیر کے مسلمان وہ برطانیہ کی غلامی میں رہنے کے بعد، آج وہ مکمل طور پر غلامی سے آزاد نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے ملک میں جس تاریخ کو اہمیت حاصل ہے وہ انگریزی اور میلادی تاریخ ہے، اور جو ہمارا اپنا مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کا کیلنڈر ہے، بہت سے مسلمانوں کو تو اسلامی مہینوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون سا مہینہ اسلامی ہے۔ جنوری، فروری تو آخر تک سب کو یاد ہے، ترتیب بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے کہ کون سا کتنے دنوں کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن اسلامی مہینوں کے نام تک بہت سے مسلمانوں کو یاد نہیں ہے۔ صرف رمضان کے مہینے کا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، باقی مہینوں میں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں، قربانی کے مہینے کا پتہ چل جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو یہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں تعزیے نکالنے چاہیے، اور میلاد النبی منانے کے لیے ربیع الاول کا مہینہ، یہ چیزیں ان کو یاد ہے جو خرافات پر مبنی ہے۔ اسلامی 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت کے مہینے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ حرمت کا مہینہ ہوتا کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں۔ حرمت کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد، اور اسی طرح ایک موقع آپ کے حجۃ الوداع کے اوپر جب آپ عرفات کے میدان میں تھے، آپ نے دونوں مقامات پر ان باتوں کی وضاحت فرمائی تھی۔ فتح مکہ کے بعد فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتها یوم خلق اللہ السماوات والارض، زمین زمانہ گھومتے گھماتے اللہ رب العالمین نے جس دن سے زمین آسمان کو پیدا کیا تھا، اسی دن کے ہیئت پر، اسی شکل پر دوبارہ زمانہ لوٹ آیا۔ السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، 4 حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 حرمت والے مہینے پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، ورجب مضر التی بین جمادی و شعبان، اور رجب کا مہینہ ہے جو شعبان اور جمادی الثانیہ کے درمیان میں ہے، 7واں مہینہ اسلامی سال کا۔ یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر زیادتی نہ کرو۔ ان مہینوں کو اللہ نے خاص احترام سے نوازا ہے، ان کے احترام اور تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر قسم کے گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ جیسے عام دنوں میں گناہ سے بچنا لازم اور ضروری ہے، ان دنوں میں اس سے بڑھ کر جھوٹ بولنا باہر بھی گناہ ہے، مسجد میں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ زنا کرنا باہر بھی جرم ہے، مسجد کے اندر اس کی جو قباحت ہے بہت بڑھ جاتی ہے۔ پھر ان میں سے یہ محرم کا مہینہ، اس مہینے کے متعلق اللہ رب العالمین نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فضیلت بیان فرمائی ہے. فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد بہترین روزے صیام شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا، جبکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں. شوال بھی اللہ کا، شعبان بھی اللہ کا، رجب بھی اللہ کا، یہ سارے مہینے اللہ کے. لیکن اس مہینے کو خاص طور پر اللہ کا مہینہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح یہ ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہے، لیکن خانہ کعبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، باقی سارے اللہ کے گھر ہیں. اس کی خاص تعظیم، اس کا مقام واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کو جوڑ دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. یہ ساری اونٹنیاں اللہ نے پیدا کر دی ہے، یہ اونٹنیاں، لیکن جو صالح علیہ السلام کے لیے بطور معجزہ اللہ نے اونٹنی پیدا فرمائی تھی. اللہ نے فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اللہ کی طرف کسی چیز کی نسبت اس بات کی دلیل ہے یہ بڑی عظیم چیز ہے، اس کی بڑی اہمیت اور عظمت ہے. تو اس مہینے کی عظمت یہاں سے ثابت ہوتی ہے. لیکن یہ اس وقت سے جب سے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا. آج مسلمانوں میں بہت سارے مسلمان وہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو عظمت ہے وہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نانا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی حرمت بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے دن سے اس مہینے کو حرمت کا مہینہ بنایا ہے، لہذا اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اس سے پہلے بھی تھی. اور اس مہینے میں جو 10 تاریخ کا دن ہے عاشوراء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. اس سے پہلے آپ مکہ میں تھے. مکہ کے لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. مکہ کے مشرکین قریش 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. پھر آپ مدینہ تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے ھذا یوم عظیم، یہ بہت بڑا عظمت والا دن ہے. نج اللہ فیہ موسیٰ، اللہ رب العالمین نے اس دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات پانے کا دن ہے، اور ہم اس دن کے نجات پانے پر شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم اس دن کا اس لیے روزہ رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے نجات پر شکریہ ادا کرنے کے زیادہ حقدار ہیں تم سے. تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کے دین کو بدلا ہے، اور وہ تو میرے بھائی نبی تھے اللہ تعالیٰ کے. ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے نجات پانے پر ہم شکریہ ادا کریں اور روزہ رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو مدینہ کی گلیوں میں آپ نے ایک پیغام پہنچانے کے لیے بندے کو بھیجا کہ جاؤ کہ جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ اپنے آپ کو روزے سے رکھے، وہ نہ کھائے پیے وہ روزہ رکھے، اور جس نے کھایا پیا ہو وہ بھی کھانا پینا چھوڑ دے. اس دن سب نے روزہ رکھنا ہے. ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، ایک خاتون ہے، فرمایا کہ جب یہ پیغام ملا تو اس کے بعد بھی ہم اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھواتے تھے. یہاں تک کہ بچے بسا اوقات بھوک کی وجہ سے ہم سے کھانا مانگتے تھے تو ہم کوئی کھلونا بنا کے، روئی کا کھلونا بنا کے ان کو تماتے تھے تاکہ وہ اسی کے ساتھ مشغول رہ کر رات شام تک پہنچ سکے اور وہ کھانا نہ مانگے. ان کو روزہ رکھنے کی عادت ڈلواتے تھے. یہ ہے عاشوراء کی فضیلت اس وقت جب واقعہ کربلا کو ابھی بہت ٹائم باقی ہے. تو اس مہینے کی فضیلت، اس عاشوراء 10 تاریخ کی فضیلت یہ اس وقت سے ہے. اور بعد میں اس میں کچھ واقعات کا نمودار ہونا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت امت کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے. ہر مسلمان کا دل اس واقعے پر بڑا درد مند ہے، بڑا غمزدہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اس واقعے کو بنیاد بنا کر اسلام کا چہرہ مسخ کر دے، اسلام کی شکل بگاڑ دے اور سارا دین اسی کو سمجھے کہ بس 10 تاریخ کو اور یہ 10 دن کوئی محفلیں سجائیں، صحابہ کرام کو لعن طعن کر کے بس اسی میں اپنی بخشش کا سامان سمجھ لے. یہ جہالت اور بیوقوفی کی بات ہے.
اور یہ شیطان کے بہکاوے میں ہم آ چکے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس بات کی میں آگے وضاحت کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیں اس نئے سال کے آغاز پر جن باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک تو اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، اس مہینے کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے ہر طرح کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہجرت، جس کو 1447 سال مکمل ہو گئے، یہ مسلمانوں کی عزت کا ایک عظیم الشان واقعہ تھا، ایک بہت بڑا انقلابی سفر تھا۔ اس سفر سے ہمیں سبق یہ لینا ہے کہ اللہ کے لیے زمین قربان کرنی پڑے، علاقہ چھوڑنا پڑے، اپنے مفادات کو قربان کرنے پڑے، اپنی جان دینی پڑے، تو اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ہم یہ ساری قربانیاں دینے کو تیار ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کفار سے، ان کے نقش پر چلنے سے، ان کی ثقافت سے مسلمانوں کو کیسے بچایا، لہذا ہمیں ہر معاملے میں کفار کی پیروی سے بچنا چاہیے، دین کے دشمنوں کے نقش قدم پر چلنے سے بچنا چاہیے، ان کی ثقافت سے بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کی تہذیب سے بھی ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور جب یہ 1447 کا سال مکمل ہوا تو ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، میری زندگی میں اور کمی آ گئی، میں موت کے اور قریب ہو گیا۔ اب اگر اس سے پہلے میرے اعمال برے تھے تو یہ نیا سال میں اچھے اعمال کے ساتھ گزاروں، جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس میں ان تمام کوتاہیوں کو میں چھوڑ دوں جو اس سے پہلے میں کرتا تھا۔ یہ ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اور یہ دن رات گزرتے ہیں، جو دن گزرتا ہے وہ واپس نہیں آتا، جو مہینہ گزرتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اور جو سال گزر گیا ہماری زندگی میں سے ایک سال اور گٹ گیا، اب مزید آگے کتنے سال باقی ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو باقی ہے ان میں ہمیں اپنے رب کو منانا چاہیے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محرم کے داخل ہوتے ہی لوگ خرافات میں پڑ جاتے ہیں، مسلمانوں کے راستے روک دیے جاتے ہیں، کاروبار کو بند کیا جاتا ہے، اور سب سے مقدس ہستیاں اس امت کی جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ نے چنا تھا، ان پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، ان کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی کہانیاں سنائی جاتی ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس نہ کوئی دین ہے نہ کوئی علم ہے، وہ صرف لفاظی اور شعلہ بیانی کے طرز پر لوگوں کو رلا رلا کر، لوگوں کے دلوں کو نرم کر کے، ان کے جیبوں کو خالی کر کے امت میں فسادات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی صحیح تاریخ سے واقفیت حاصل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کسی کے افواہوں پر اور بناوٹی باتوں پر ہمیں صحابہ کرام سے دلوں میں نفرت نہیں بٹھانی چاہیے۔ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ناموں سے نوازا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں کسی بعد میں آنے والے جھوٹے اپنے الفاظ کا جادو دکھا کر ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ تاریخ کے اندر بڑا جھوٹ شامل کیا گیا ہے، اور جھوٹ کو اتنا زور سے، اتنا طاقت کے ساتھ بولا گیا ہے، پھیلایا گیا ہے کہ لوگوں نے اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حق کو سمجھیں۔ حق قرآن ہے، قرآن سے صحابہ کرام کا تعارف پوچھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے صحابہ کرام کا تعارف پوچھیے۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے، سب کے سب قرآن نے ان کے بارے میں گواہی دی ہے۔ اور
اس کی مزید جو تفصیل ہے، واقعہ کربلا کیسے برپا ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے لوگ کون ہیں، تو اگر آپ صحیح تاریخ سے واقفیت حاصل کریں گے، مستند حوالوں سے آپ کو حقیقت معلوم ہوگی کہ وہی لوگ جو قتل کرنے والے وہی ماتم کرنے والے، کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں معاویہ کو رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے یزید کو کوئی فائدہ نہیں تھا، ان کا نقصان زیادہ تھا، اور کوئی بھی سمجھدار انسان اپنا نقصان نہیں کرتا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پاکستان کا کوئی وزیر اعظم، کوئی آرمی چیف اگر انڈیا چلا جائے، ہندوستان چلا جائے اور ہندوستان میں وہ مارا جائے تو یہ ہندوستان کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ آپ سارے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ تو بچانے کی کوشش کریں گے کہ ہماری بدنامی نہ ہو، لیکن وہ لوگ جو چاہتے ہیں، جو دونوں کے دشمن ہوں گے، مزید حالات بگڑنا چاہتے ہیں، وہ یہ کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر بھی یہی حقیقت ہے، اور اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس حقیقت کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن جو آج آپ کو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، اس کے تقدس کا خیال رکھا جائے، اور اس کی جو 10 تاریخ ہے، اس 10 تاریخ کے روزے کا خصوصی اہتمام فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس دن کے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب ہمارے 1 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو ہمیں اہتمام کے ساتھ یہ روزہ رکھنا چاہیے، گرمی چاہے جتنی بھی ہو۔ اور یہودیوں کی مخالفت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 9 تاریخ کے روزہ رکھنے کی بھی تعلیم دی ہے، تو ہمیں 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت نبوی کے مطابق اپنے دن رات گزارنے کی توفیق دے، ہر طرح کے خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے معاشرے کو پاک کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو صاف کر دے، صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللہم فک قید اسرانا، اللہم ارحم المسلمین، اللہم ارحم موتانا وموتى المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔